اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین گرامی، ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے کہ کربلا ہم کو معیار حق کیا دیتی ہے اور باطل سے روشناس کیسے کراتی ہے۔ کل کی ہماری گفتگو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اعمال عبادی حق اور باطل کی تشخیص کا معیار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ ظاہر اعمال کو دیکھیں تو دنیا میں ہر کسی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے اعمال انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کے تمام فرقوں کو دیکھیں تو تمام فرقے امت مسلمہ کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، حج پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور دین کو بڑے ہی استحکام کے ساتھ ماننے والے افراد موجود ہیں۔ تو کیا ظاہر اعمال حق اور باطل کی تشخیص کا معیار ہیں؟ کربلا ہم کو کیا بتلاتی ہے؟ ماہ اذا امام حسین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں یہ جاننے کا ہم کو موقع ملا ہے کہ کیا کربلا معیار حق و باطل ہم کو بتلاتی ہے، تاکہ ہم کربلا کے ذریعے سے حق کو پہچانیں اور باطل کی تشخیص دے سکیں۔ گرچہ اعمال عبادی کسی بھی مذہب میں ضروری ہیں، لیکن وہ معیار حق نہیں ہیں۔ واجب ہونا ایک الگ چیز ہے اور معیار حق ہونا الگ چیز ہے۔ اگر آپ عبادت کے اعتبار سے تاریخ کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے عبادت گزار افراد ہیں کہ جن کا انجام بخیر نہیں ہو سکا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں اگر آپ بعلبک کی اگر آپ داستان جانتے ہیں تو ایک وہ عابد کہ جو عبادت گزار رہا ہے، مستجاب الدعوات رہا ہے، اس کا کیا انجام ہوا ہے یہ آپ کے پیش نظر ہے۔ کربلا میں بھی اگر آپ دو گروہ، جو امام حسین سلام اللہ علیہ کا لشکر اور یزید پلید کا لشکر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لشکر حسینی میں بھی نماز گزار افراد موجود تھے اور لشکر یزید میں بھی نماز گزار افراد موجود تھے۔ تو کربلا ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ظاہر اعمال معیار حق اور باطل نہیں ہے۔ ظاہر اعمال سے حق اور باطل کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ انسان کا اپنے عقیدے میں قاطع ہونا، اپنے عقیدے میں مضبوط ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، لیکن اگر ہم ذرہ برابر بھی اس نظریے کے اوپر غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ عقیدے کی قاطعیت اور عقیدے کا استحکام بھی حق اور باطل کی پہچان کا معیار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو لوگوں میں بم سے اڑا دیتے ہیں، جو لوگ گوریلا دھماکے کرتے ہیں، یعنی اپنی جان کو ختم کر دیتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے مرنے کے ساتھ ساتھ ہم جتنے افراد کو اس بم سے ماریں گے جنت میں ہمارے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے، تو آپ ان کے عقیدے اور ان کے استحکام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آدمی جنت میں علو درجات کے لیے اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، عقیدے کی قاطعیت، اور کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ افراد جو امام حسین سلام اللہ علیہ کے مقابل میں فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، کل یتقرب الی اللہ بدمہ، کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے خون کے ذریعے سے وہ خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یزعمون انہم من ہذہ الامہ، جو وہ یہ گمان کر رہے تھے، گرچہ یہ گمان ہماری طرف سے ہے، لیکن اگر آپ ان کے عقیدوں کو اگر آپ ٹٹولیں، اگر ان سے پوچھیں تو وہ اپنے یقین اور اپنے استحکام کے ساتھ فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ چنانچہ ایک نامہ بر ابن زیاد کا ایک خط لے کر کے حضرت سرکار سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور امام سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اس ملعون کا نامہ اور خط امام کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ امام اس خط کو پڑھنے کے بعد ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اتنے میں اصحاب حسینی میں سے کوئی ایک صحابی امام علیہ السلام آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ تو نے فرزند رسول کو ناراض کیا۔ تو اس نے برملا ہو کر کے فوراً جواب دیا کہ میں اپنے پیشوا کا، میں اپنے رہبر کا فرما بردار ہوں، میں نے
اپنے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ تو یزید کی بیعت کرنے کے بعد اس کا عالم یہ تھا کہ وہ یزید کو خلیفہ برحق رسول خدا جانتا تھا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے پیشوا سے بیعت کی ہے اور میں اپنی بیعت پہ مضبوطی سے قائم ہوں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ لشکر یزیدی کا استحکام دیکھیں اپنے نظریات اور اپنے ایمان کے سلسلے میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ شب عاشور جب لشکر حسینی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور خود فرزند زہرا نواز رسول آیات قرآنی کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت آیات کے ذریعے سے پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں پر ایک آیت حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ نے تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ وہ افراد کہ جو کفر اختیار کر رہے ہیں، جو کافر ہو گئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ ان کے اچھائی کی وجہ سے دی گئی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ ان کو مہلت اس وجہ سے دی گئی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو سکے اور آخرت میں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہیں پر سورہ انفال کی آیت نمبر 37 تلاوت فرمائی، جس کے اندر ارشاد فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ جب یہ آواز فرزند زہرا کی لشکر یزیدی کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے بآواز بلند ہو کر کے جواب دیا کہ ہم وہ پاک افراد ہیں اور آپ معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن خبیث ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ لشکر یزیدی کے ایمان اور استحکام کا کیا عالم رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی قاطعیت، عقیدے کا استحکام، یہ بھی معیار حق اور باطل نہیں ہے، کربلا ہم کو یہ بتلاتی ہے۔ تو آج ہم نے اس کلپ میں یہ جانا کہ لشکر یزیدی کے ایمان کا استحکام کیا رہا ہے، اور یہ بھی جانا کہ کسی بھی مرحلے میں قاطعیت عقیدے کی معیار حق اور باطل نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلپ میں ہم جانیں گے کہ اگر لشکر یزیدی کے ایمان کا یہ عالم ہے تو لشکر امام حسین سلام اللہ علیہ کے ایمان اور استحکام کا کیا عالم ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔